السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ علماء کرام، اسلامی بھائیوں اور عزیز بچوں، ذی الحجہ کا مہینہ جو اسلامی سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے، اس کی ابتدا ہو چکی ہے، اور اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو مسلمانوں کے 2 تہواروں میں سے دوسرا تہوار منایا جاتا ہے، اور اسی موقع پر قربانی جیسی عظیم الشان عبادت بھی انجام دی جاتی ہے۔ قربانی یہ ایک عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ جس طرح سے نماز صرف اللہ کے لیے پڑھی جائے گی، روزہ صرف اللہ کے لیے رکھا جائے گا، رکوع سجدہ صرف اللہ کے لیے کیا جائے گا، ٹھیک اسی طرح سے قربانی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اور قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ نبی یہ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو دیکھیے ان دونوں آیتوں میں نماز اور قربانی کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور دونوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ دونوں کام صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے۔ لہذا قربانی کے اندر روحانیت، اخلاص اور سنت کا جذبہ پایا جانا ضروری ہے۔ قربانی کے تعلق سے ہم جو کام بھی کریں، وہ کام شریعت کے بتائے ہوئے طریقے پر کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کریں۔ اس کی جانکاری نہ ہو تو جانکاری حاصل کریں، اور اس طرح کی مجلسوں میں ایسی جانکاریاں ملتی ہیں اور آدمی کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ قربانی کے تعلق سے سب سے پہلی بات، قربانی کے جانور کا انتخاب کرتے وقت کن کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ قربانی کے جانور میں ظاہر بات ہے کہ قربانی جب ایک عبادت ہے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایسی چیز پیش کی جانی چاہیے جو اچھی ہو، تندرست ہو، چاہے قربانی ہو، صدقہ خیرات ہو، اس میں خراب چیز نہیں دینا ہے۔ صدقہ خیرات میں معمولی سی چیز، گھٹیا چیز جو اب استعمال کرنے کے لائق نہ ہو، یا جو بہت ہی
کم درجے کی ہو اس کو صدقہ خیرات کر دیا جائے، جو چیز اچھی ہو اس کو اپنے لیے رکھا جائے۔ اسی طرح سے جو جانور بہت کمزور ہو، گیا گزرا ہو، عیب دار ہو، اس جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ ہاتھ کا اشارہ کر کے اسے کہا کرتے تھے کہ اربع لا تجوز فی الاضاحی، کہ 4 قسم کے جانور قربانی میں ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ 4 قسم کے جانور قربانی میں ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ العوراء بین عورها، والعرجاء بین ضلعها، والمریضة بین مرضها، والکثیر التی لا تنقی، اور بعض روایت میں الاجفاء التی لا تنقی۔ وہ 4 قسم کے جانور کیا کیا ہیں؟ ایسا کانا جانور جس کا کاناپن بالکل ظاہر ہو، نمایاں ہو، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑاپن بالکل نمایاں ہو، ظاہر ہو، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل ظاہر ہو، نمایاں ہو، اور اتنا کمزور، اتنا لاغر، اتنا دبلا پتلا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا تک نہ ہو۔ یہ 4 قسم کے جانور قربانی میں جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انگلیوں سے اشارہ کر کے ایسے ہی بتلایا تھا، اور میں بھی انگلیوں کے اشارے سے بتلا رہا ہوں۔ تو آنکھ کا عیب جو ہے، کاناپن، جانور کی ایک آنکھ خراب ہے، کانا ہے، اور وہ بالکل نمایاں ہے کاناپن، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب ایک آنکھ خراب ہے اس کی قربانی جائز نہیں، تو اگر کسی جانور کی دونوں آنکھ خراب ہو، یعنی کانے کے بجائے اندھا ہو، تو بدرجہ اولیٰ جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو یہ کہا گیا ہے کہ بین عورها، جس کا کاناپن بالکل نمایاں ہو، واضح ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آنکھ میں معمولی سا عیب ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حدیث کے یہ الفاظ ان ساری چیزوں پر دلالت کرتے ہیں۔ یہی حال لنگڑے جانور کے بارے میں ہے کہ ایسا جانور جو لنگڑا رہا ہو اور بالکل نمایاں ہو، یعنی معمولی لنگڑاپن نہیں ہے، بالکل واضح طریقے سے وہ لنگڑا کر کے چلتا ہے، یعنی اس کا ایک پیر بالکل خراب ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس میں بھی جو یہ کہا کہ بین ضلعها، کہ جس کا لنگڑاپن بالکل نمایاں ہو، تو اس سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر معمولی قسم کا عیب ہو، پیر کے اندر بھی کوئی زخم لگ گیا ہو یا اس طرح کا ہلکا پھلکا عیب ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ والمریضۃ بین مرضها، اور ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو، کوئی ایسی بیماری مستقل بیمار رہتا ہو، کوئی ایسی بیماری جانور کو ہو کہ وہ بیماری بالکل واضح ہو، اس کے جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی ایسی بیماری ہو جو بالکل نمایاں ہو، ظاہر ہو، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس میں بھی وہی بات ہے کہ ہلکی پھلکی بیماری ہو، معمولی قسم کی، تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور چوتھا عیب کہ اتنا دبلا پتلا جانور ہو جس کی ہڈی میں گودا تک نہ ہو۔ ہڈی میں گودا تک نہ ہو مطلب یہ کہ جب جانور بہت ہی دبلا ہوتا ہے تو دیکھنے والا ایسا ہی کہتا ہے کہ ارے یہ تو اتنا دبلا پتلا ہے کہ اس کی تو ہڈی میں لگتا ہے کہ گودا بھی نہیں۔ مطلب یہ کہ بہت ہی دبلا پتلا ہو، بہت ہی لاغر ہو، بہت ہی کمزور ہو، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں۔ یہ 4 عیب ہوئے۔ ایک دوسری روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آتی ہے
کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن والا نضحی بعوراء ولا بمقابلۃ ولا مدابرۃ ولا شرقاء ولا خرقاء، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے کہ قربانی کے جانور کو جھانک جھانک کر کے اس کا کان اور اس کی آنکھ کو اچھی طرح چیک کر کے لیں۔ ان نستشرف العین والاذن، آنکھ بھی اچھی طرح سے دیکھ لیں درست ہے کہ نہیں ہے، اور کان بھی اچھی طرح چیک کر لیں۔ چنانچہ آنکھ میں اگر کوئی عیب ہے تو ولا نضحی بعوراء، کانے جانور کی قربانی نہ کریں۔ اسی طرح جانور کا کان اگر سامنے سے کٹا ہوا ہو، سامنے سے کٹ کر کے آگے سے کٹ کر کے لٹک رہا ہو تو اس کی بھی قربانی نہ کریں، پیچھے سے کٹ کر کے لٹک رہا ہو تو اس کی بھی قربانی نہ کریں، لمبائی میں کان چرا ہوا ہو، کٹا ہوا ہو، اس کی قربانی نہ کریں، چوڑائی میں یا گول سوراخ ہو کان میں تو اس کی بھی قربانی نہ کریں۔ تو کان کے عیوب، جیسے آنکھ کے عیوب ہیں ویسے ہی کان کے یہ عیوب ہیں کہ کان چرا ہوا نہ ہو، اب وہ چاہے لمبائی میں چرا ہوا ہو یا چوڑائی میں چرا ہوا ہو یا گولائی میں چرا ہوا ہو، پھٹا ہوا ہو۔ علماء کہتے ہیں کہ کان کے عیب میں آدھا یا آدھے سے زیادہ اگر عیب ہے تو یہ ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی، اور اگر معمولی عیب ہے، تھوڑا سا عیب ہے، تھوڑا سا کان میں کٹا ہوا ہے، چرا ہوا ہے معمولی سا، تو ایسے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے، کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ سب عیوب ہیں جانور کے اندر کہ ان سب عیوب کے ہوتے ہوئے جانور کی قربانی نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ لا تذبحوا الا مسنۃ، دانتے جانور کی قربانی کرو، دانتے جانور کے علاوہ اور دوسرے جانور کی قربانی نہ کرو۔ یہ مسنہ کا جو لفظ ہے اس کی تشریح میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ اس کا معنی دانتا ہے یا اس کا معنی 1 سال کا جانور ہے۔ لیکن دیکھیے کہ شریعت کوئی چیز مقرر کرتی ہے تو اس میں بڑی ساری چیزوں کی رعایت کی جاتی۔ دانتا جانور، یہ دانتا ہونا یہ ایک ایسی علامت ہے کہ اس میں کسی کو بتلانے کی، دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا دودھ کا جو دانت ہے جانور کا، سامنے کا 2 دانت وہ گر جائے اور دوسرا دانت نکلنا شروع ہو جائے، یہ ہر آدمی دیکھ کر کے بتا دے گا کہ ہاں یہ جانور دانتا ہے کہ نہیں دانتا ہے۔ مطلب لغوی اور شرعی دلائل کے بعد کی بات کر رہا ہوں، باقی حدیث کے اندر جو مسنہ کا لفظ ہے تو اس میں اکثر علماء اسی کے قائل ہیں کہ لغوی اعتبار سے مسنہ اسی کو کہتے ہیں جو دانتا ہو، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس کے معنی 1 سال کا۔ 1 سال کا جانور مارکیٹ میں آپ جائیں گے تو کیسے جانیں گے کہ 1 سال کا ہے کہ 1.5 سال کا ہے کہ 9 مہینے کا ہے؟ بیچنے والا کہہ دے گا کہ 1 سال کا ہے، لیکن آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ 1 سال کا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ غلط بول رہا ہو، اور بولنے والے کیا جھوٹ بولتے ہیں بیچنے والے۔ تو ایسا معیار شریعت نہیں بتاتی کہ جس کو برتنے میں آدمی حیران ہو جائے۔ دانتا ہونا یہ بالکل واضح ہے، آدمی دانت چیک کر لے، الگ الگ جانوروں کے الگ الگ وہ ہوتی عمریں ہوتی ہیں دانتا ہونے کی۔ بکرا اور بکری وہ 1 سال کے بعد 1.5 سال 2 سال کے اندر ان کا دانت ٹوٹتا ہے، اور اس سے بڑے جانور ہوتے ہیں تو اس سے زیادہ، لیکن اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے، وہ ایک علامت ہے واضح نمایاں، اس علامت کو دیکھ کر کے آدمی فیصلہ کر لے کہ ہمیں اس کی قربانی کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے، یعنی یہ جانور قربانی کے لائق ہے کہ نہیں لائق۔ جانور کو جب ذبح کرنا ہو عید قرباں کے دن
تو آپ جانتے ہیں اس کو زمین پر لٹا کر کے سب سے پہلے یہ ہے کہ چھری تیز کر لی جائے، ذبح کرنے سے پہلے چھری بہت اچھی طرح تیز کر لی جائے، اس لیے کہ جانور یہ بھی ایک ذی روح ہے، اس کو بھی ویسے ہی تکلیف ہوتی ہے کسی چیز سے جیسے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے گلے پر، اس کی گردن پر چھری پھیری جائے گی تو اس کو تکلیف ہونا لازمی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلہ واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح ولیحد احدکم شفرتہ ولیرح ذبیحتہ، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، ہر چیز کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ ہر کام کو اچھے ڈھنگ سے، احسان کا مطلب ہوتا ہے اچھے ڈھنگ سے کرنا، جو کام بھی انسان کرے اس میں بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ کرے اس کو۔ دو چیز آپ نے ذکر کیا اچھے ڈھنگ سے کرنے کی، کہ کہا کہ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، جب تم قتل کرو تو بھی اچھے ڈھنگ سے قتل کرو، یعنی میدان جنگ میں دشمن کو قتل کرنا ہے تو اس کو بھی تڑپا تڑپا کر کے نہیں مارنا ہے، بلکہ اس کو جتنی جلد ہو سکے اس کا کام تمام کیا جائے۔ یہ میدان جنگ کی بات ہے، یا اگر کسی کو مثلا قصاص میں بھی قتل کرنا ہے تو جہاں بھی جائز طریقے سے قتل کرنا ہے تو اچھے ڈھنگ سے، یعنی جلد سے جلد اس کا کام تمام کر دو۔ ایسے ہی وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب تم کوئی ذبح کرو یعنی جانور وغیرہ ذبح کرو تو اچھے ڈھنگ سے ذبح کرو، اس میں بھی احسان یعنی اچھائی کا، بھلائی کا معاملہ ضرور پایا جائے۔ جانور کو ذبح کرنے میں اچھائی کا معاملہ کیسے ہوگا کہ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، چھری تیز کر لیا کرو اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچاؤ۔ چھری تیز ہوگی تو ذبیحے کو تکلیف کم ہوگی۔ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، ذبیحے کو آرام پہنچاؤ۔ آرام کا مطلب یہ کہ کم سے کم تکلیف پہنچاؤ، ورنہ ذبیحے کو تو تکلیف پہنچنا ہے۔ تو آرام پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح ذبح کرو کہ جلد سے جلد اس کا کام تمام ہو جائے اور اس کو کم سے کم تکلیف ہو۔ اگر چھری اچھی نہیں ہوگی، خراب ہوگی، تو دیر تک اس کو اس کی گردن پر رگڑتے رہیں گے اور دیر تک اس کو تکلیف ہوتی رہے گی۔ اسی طرح سے یہ بھی ضروری ہے کہ جانور کے سامنے چھری نہ تیز کی جائے۔ چھری تیز کی جائے تو جانور کی آنکھوں سے ہٹا کر کے تیز کی جائے۔ بعض لوگ کو دیکھا گیا کہ جانور بدے ہوئے ہیں اور انہی کے سامنے چھری تیز کر رہے ہیں۔ جانور بھلے جانور ہوں لیکن ان ساری چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، ان کے اندر بھی احساس ہوتا ہے، ایک طرح کا شعور ہوتا ہے، تو ان کے سامنے چھری نہیں تیز کرنا چاہیے۔ ایک حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحد الشفار وان توارى عن البہائم وقال اذا ذبح احدكم فليجهز۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا چھری تیز کرنے کا، وان توارى عن البہائم، اور یہ کہ چھری کو جانور سے چھپا کر کے اس کو تیز کیا جائے، جانور کے سامنے کر کے نہیں۔ اسی طرح سے ذبح بھی کرنا ہو تو بہت دیر تک جانور کے سامنے چھری کو دکھانا نہیں چاہیے، چھری چھپا کر کے رکھے، اور جب زمین پر لٹا دیا جائے جانور کو تو چھری نکال کے جلدی سے اس کو ذبح کر دیا جائے۔ تو ان توارى عن البہائم، کہ جانور کی آنکھوں سے چھری کو چھپا کر کے رکھا جائے۔ آپ نے اسی حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ اذا ذبح احدکم فلیجہز، کہ جب کوئی آدمی جانور کو ذبح کرے تو فلیجہز، جلد سے جلد اس کا کام تمام کر دے۔ تو یہ دوسری چیز، چھری تیز کیا جائے لیکن جانور کے سامنے تیز نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے قربانی کے آداب میں یہ بھی ہے کہ جانور کو، ایک جانور کو دوسرے جانوروں کے سامنے نہ ذبح کیا جائے۔
یہاں بھی وہی احساس اور شعور کی بات ہے. اور جانور بدھے ہوئے ہیں چاہے نیچے یا اوپر چھت پر، اور وہ دیکھ رہے ہیں ذبح کرنے کا منظر، یہ غلط کام ہے. ایسا بہت سارے گھروں میں ہوتا ہے کہ کئی جانور ہیں قربانی کرنے کے لیے، اور وہیں سامنے بدھے ہیں، اس میں سے ایک کھول کر کے لے آئے اور وہ ذبح کیا اور سب جانور دیکھ رہے ہیں. یا اوپر کہیں بدھے ہوئے، اوپر سے وہ جھانک جھانک کر کے دیکھتے ہیں. اگر دیوار اونچی ہے تو اس پر چڑھ کر کے جھانکتے ہیں. جب اپنے بھائی جانور کی آواز سنتے ہیں کہ وہ چلا رہا ہے، اس کو کوئی تکلیف ہے، تو وہ جھانکتے ہیں. کوئی کھڑکی ہے اس میں سے جھانکتے ہیں، دیوار ہے اوپر چڑھ کر کے جھانکتے ہیں. تو نہ صرف یہ کہ ان کی آنکھوں سے اوجھل رکھا جائے، بلکہ ایسی جگہ ان کو باندھا جائے کہ حتی الامکان وہاں جانور کے چیخنے چلانے کی آواز بھی نہ پہنچے، تاکہ ان جانوروں کو تکلیف نہ ہو. اسی طرح سے جب جانور کو قربان گاہ تک لے آیا جائے تو گھسیٹ گھسیٹ کر کے کھینچ کھینچ کر کے نہ لے آیا جائے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض لوگ اتنے بے شعور ہوتے ہیں کہ جیسے ذبح کرنا ہوا، جانور کی رسی پکڑی اور کھینچ کر کے انتہائی بے دردی کے ساتھ لے آئے اور اس کو زمین پر پٹک دیا. یہ بھی غلط کام. آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اس کو دھیرے دھیرے ہانک کر کے، اگر نہیں جا رہے ہیں تب بھی دھیرے دھیرے اس کو لے آیا جائے. یہی ہوگا کہ 2-4 منٹ زیادہ وقت لگے گا اور کیا ہوگا. لیکن سختی کے ساتھ کھینچنا، اللہ کے واسطے اس جانور کو قربان کرنا ہے، کسی طرح سے یہ مناسب نہیں. جانور جب ذبح کیا جائے داہنے ہاتھ سے، اس وقت جو سب سے اہم چیز ہے کہ بسم اللہ واللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے بغیر نہ ذبح کیا جائے. اس میں بھی بسم اللہ اللہ اکبر میں بسم اللہ لازماً پڑھا جائے. اگر بسم اللہ کسی جانور کو ذبح کرتے وقت نہ پڑھا جائے تو وہ جانور صحیح نہیں ہوتا اس کا کھانا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، کہ جن جانوروں پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہے انہی جانوروں کو کھاؤ اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو. تو مما ذکر اسم اللہ علیہ، وہ عام جانور، عام دنوں میں جو گوشت ہم کھاتے ہیں، چاہے بھینس کا کھائیں، بکرے کا کھائیں، مرغا مرغی کا کھائیں، ہر جانور کو بسم اللہ پڑھے بغیر، اگر بسم اللہ پڑھ کر کے ذبح کرنا ضروری ہے. اسی لیے صرف مومن کا ذبیحہ کھانا جائز ہے، مشرک کا جائز نہیں. اہل کتاب کا ذبیحہ کھانے کی اجازت ہے، اس کا الگ سے حکم ہے. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کا ذبیحہ کھانا جائز ہے. لیکن کسی بت پرست کا، جیسے ہمارے ملک کے برادران وطن ہیں، ان کا ذبیحہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے ہاتھ سے ذبح کیا ہوا جانور چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو کھانا جائز نہیں. عام حالت قربانی کے لیے بھی بغیر بسم اللہ پڑھے قربانی نہیں کی جائے گی. اس میں کچھ اور دعائیں آتی ہیں، جیسے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا الی آخرہ. اس دعا کے بارے میں محدثین کے درمیان اختلاف ہے. کچھ لوگ اس دعا کو ضعیف کہتے ہیں، کچھ لوگ صحیح کہتے ہیں. بہرحال اگر وہ دعا پڑھی جائے تو بھی، نہ پڑھی جائے، پڑھنا اس کو اگر حدیث کو صحیح مانا جائے تو اس کا پڑھنا مسنون ہے. لیکن اگر وہ دعا چھوٹ جائے پڑھنے سے تو اس سے ذبیحے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن بسم اللہ اگر چھوٹتا ہے تو اس سے اثر پڑتا ہے. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. قرآن کی آیت ہے کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ ذکر کیا جائے اس کو مت کھاؤ. تو یہ بنیادی شرط ہے. جانور کو ذبح کیا جائے، ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال نکالی جائے، اس کا گوشت کاٹا جائے. اس گوشت کی تقسیم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، خود بھی کھاؤ، مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ، اور جو مانگتے نہیں ہیں لیکن محتاج ہیں ان کو بھی کھلاؤ.
تو کھانا صدقہ کرنا یعنی غریبوں کو دینا، اور اسی طرح سے دوست احباب کے یہاں، رشتہ داروں کے یہاں ہدیتاً بھیجنا، اور کچھ اسٹاک کرنا، سب جائز ہے۔ کھایا بھی جائے، صدقہ خیرات بھی کیا جائے، دوست احباب کے یہاں بھی بھیجا جائے، اعزاء اقارب کے یہاں بھی بھیجا جائے، اور کچھ بچا کر کے رکھنا چاہتے ہیں، چاہے سکھا کر کے رکھیں، چاہے اور کسی ذریعے سے اس کو محفوظ کریں، سب جائز ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ سارے کام میں تناسب ہو، یہ نہیں کہ کل کا کل جو ہے اسٹاک کر لیا جائے یا کل کا کل کھا جائے، کھاؤ بھی کھلاؤ بھی، ہدیہ بھی دو، عزیز و اقارب کے یہاں بھی بھیجو۔ ہم لوگ کا معاملہ کیا ہے، عزیز و اقارب کے یہاں یا پڑوسیوں کے یہاں بھیجنے کا کہ فلاں جگہ سے نہیں آیا ہے تو کیا ضرورت ہے ان کے یہاں بھیجنے کی، اور فلاں جگہ سے گوشت آتا ہے ان کے یہاں بھیجنا ضروری ہے۔ یہ اصول کوئی وہ قابل عمل اصول نہیں۔ آپ کو جہاں بھیجنا ہے بھیجیے، پڑوسی ہے، پڑوسی کا حق ہے، بھیجیے۔ وہ نہیں بھیجتے یہ ان کا معاملہ ہے، لیکن آپ کے پڑوسی ہیں، پڑوسی کا جو حق ہے وہ ادا کیجیے۔ یہ بدلے والی روایت کہ اگر وہ نہیں بھیجتے تو ہم بھی نہیں بھیجیں گے، فلاں رشتہ دار کے یہاں سے کبھی نہیں گوشت آتا تو ہم کیوں ان کے یہاں بھیجیں، ایسا سوچنا غلط ہے۔ اسی طرح سے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ معاشرے کے اندر پاس پڑوس میں یا آگے پیچھے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے یہاں قربانی نہیں ہوئی ہوتی ہے، جو اس لائق نہیں ہوتے کہ قربانی کریں اپنی غریبی محتاجی کی وجہ سے، تو ان کو ترجیح دیا جائے اور اول وقت میں ان کے یہاں گوشت بھجوایا جائے۔ یہ ضروری اس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ لوگ زیادہ پریشان حال تھے، قربانیاں کم ہوئی تھیں، تو آپ نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا، صرف اسی واسطے تاکہ لوگ جو ہے دوسروں کا خیال رکھیں اور دوسروں تک یہ قربانی کا گوشت پہنچائیں، نہ کہ کل اپنے یہاں کھائیں اور اپنے یہاں اسٹاک کر کے رکھیں۔ پھر جب کشادگی ہو گئی، وسعت ہو گئی، تو آپ نے یہ پابندی ختم کر دی۔ 3 دن والی پابندی ختم کر دی اور کہا کہ 3 دن سے زیادہ کھاؤ اور 3 دن سے اس کے بعد اس کو ذخیرہ بھی بناؤ۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر آج بھی ایسی شکل پیدا ہو جائے کہ اگر کہیں کم لوگوں نے قربانی کیا ہے اور ضرورت مند زیادہ ہیں، تو آج بھی وہی حکم لوٹ جائے گا، اور یہ ہے کہ اسٹاک نہیں کیا جائے گا، 3 دن سے زیادہ کھانے کی کوشش نہیں کی جائے گی، بلکہ یہ گوشت لوگوں تک، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے گا۔ قربانی کی کھال وغیرہ یہ کیا کی جائے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ قربانی کی کھال قصاب کو اجرت میں نہ دیا جائے۔ اگر ہم اپنی قربانی کسی قصاب کے ذریعے ذبح کرواتے ہیں یا اس کو بنواتے ہیں، تو اس کو اجرت میں، اس کی مزدوری میں قربانی کی کھال نہیں دی جائے گی، اس کو اپنی جیب سے الگ سے پیسہ دیا جائے گا۔ نہ تو قربانی کی کھال اجرت میں دی جائے گی، نہ قربانی کا گوشت اجرت میں دیا جائے گا۔ کھال کو، چمڑے کو یا تو آپ صدقہ کر دیں، کسی غریب مسکین کو دے دیں، یا آپ خود اپنے کام میں لے آئیں، اس کو سکھا کر کے، بنا کر کے آپ اگر اس کو استعمال کر سکتے ہیں، بیچ کر کے نہیں۔ قربانی کی کھال اگر اپنے استعمال میں لانا ہے تو صرف اسی کھال کی شکل میں استعمال کر سکتے ہیں، اس کو بیچ کر کے اس کا پیسہ نہیں۔ اگر ایسی صورت ہوئی تو دوسروں کو دینا ضروری ہے، دوسروں کو دے دیجیے، غریب مسکین کو۔ اسی طرح سے گوشت کا معاملہ ہے، یہ گوشت بھی قصاب کو اجرت میں نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کو جو اجرت دینی ہے اس کو دے دیا جائے۔ اب اس کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قصاب کو یہ ضرورت مند ہے، اس کو تھوڑا سا گوشت بھی دے دیا جائے تو بعد میں دیں گے، لیکن اس میں بھی یہ خیال رہے
کہ ایسا نہ ہو کہ اسی گوشت کی لالچ میں آپ اس سے اجرت اور مزدوری کم کرا لیں کہ اچھا چلو 100 روپے کے بجائے 50 روپیہ لے لو، تھوڑا سا گوشت ابھی میں تم کو دے دوں گا۔ نہیں، یہ تو وہی ہوا کہ اجرت میں ہوا گوشت، پورا پیسہ اس کو دینا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ مناسب سمجھیں، اس کو ضرورت مند سمجھیں تو اس کو دیں، اور یہ جو ہے بطور صدقہ کے ہوگا یا بطور ہدیہ کے ہوگا، لیکن کسی بھی شکل میں وہ قربانی یا اس کے محنت کا معاوضہ نہیں ہو سکتا، یہ جائز نہیں ہے۔ قربانی کے جو ایام ہیں، عید الاضحیٰ کا دن اور اس کے بعد 3 دن جنہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے، ان ایام میں کسی بھی وقت قربانی کی جا سکتی ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف صبح کے وقت ہی میں قربانی کی جائے۔ یہ جو 4 دن قربانی کے ہیں، چاروں دن صبح میں، دوپہر میں، شام میں، رات میں، کسی بھی وقت قربانی کی جا سکتی ہے۔ عصر کے بعد کرنا چاہیں، 13ویں تاریخ کی مغرب سے پہلے 13ویں تاریخ کا سورج غروب ہونے سے پہلے کسی بھی وقت قربانی کی جا سکتی ہے۔ البتہ اس کی شروعات کہاں سے ہوگی؟ جب عید کی نماز ہو جائے تب۔ عید کی نماز جب پڑھ لی جائے اس کے بعد جو قربانی کی جائے گی، وہاں سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی قربانی کا جانور ذبح کر دے تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ قربانی نہیں ہوئی، یہ صرف گوشت کھانے کے لیے جانور ذبح کیا گیا۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی ذبح کر دیا ہے تو اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرے، فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى، اس کی جگہ پر وہ دوسرا جانور ذبح کرے۔ اس لیے اس بات میں احتیاط کرنا چاہیے کہ قربانی کا جانور اسی وقت ذبح کیے جائے جب عید کی نماز پڑھی جا چکی ہو، اس سے پہلے نہیں۔ عورت بھی قربانی کر سکتی ہے، اگر عورتیں بہادر ہیں، ہمت والی ہیں، وہ اگر اپنی قربانی کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسلاف کے یہاں اس کی نظیر ملتی ہے۔ تو یہ سب قربانی کے مسائل میرے بھائیوں، ان کو جاننا اور ان پر عمل کرنا تاکہ سنت کے مطابق ہماری قربانی ہو۔ ظاہر بات ہے کہ جب عبادت کے طور پر کوئی کام ہمیں کرنا ہے تو اس میں عبادت کی روح ہونا ضروری ہے، اور وہ عبادت کی روح یہاں کیا ہے؟ وہی جو ہر نیک کام میں، یعنی تقویٰ۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم۔ اللہ تعالیٰ کو یہ گوشت اور خون مطلوب نہیں ہے، تمہارے دل کا تقویٰ مطلوب ہے کہ دل سے تم اللہ تعالیٰ، تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو، تمہارے دل کے اندر اللہ، انابت اللہ کا جذبہ پیدا ہو، تمہیں یہ شعور ہو، یہ احساس ہو کہ ہم اللہ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہی قربانی کی روح ہے۔ اگر یہ روح نہیں ہے تو 10 قربانی کرتے جائیے، کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ ایک اور بات یاد آئی کہ 1 سے زائد قربانی کی جا سکتی ہے، بلکہ کرنا چاہیے، مشروع عمل ہے۔ جتنی زیادہ قربانی کی جائے اتنا زیادہ ثواب ملے گا اگر استطاعت ہے تو، لیکن اس کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے یا اس کو ناک کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے کہ گزشتہ سال 4 بکرا ذبح کیا تھا، اس سال اگر 2 ہی کرتے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے، یا گزشتہ سال فلاں کے نام بھی ہوئی تھی، فلاں کے نام بھی ہوئی تھی، فلاں کے نام بھی ہوئی تھی، اس سال اس کے نام نہیں ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی سال آپ قربانی سرے سے نہ کریں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، راوی لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ بعض سالوں میں قربانی نہیں کرتے تھے تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر کے، جلیل القدر صحابہ تھے ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ کراہت ان یقتدی بہما، کہ ان کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ بھی یہ نہ سمجھے کہ ہاں قربانی یہ لوگ کر رہے ہیں، قربانی کرنا ضروری ہے، ہم بھی قربانی کریں۔ قربانی سنت مؤکدہ ہے، واجب اور فرض نہیں ہے۔
سنت مؤکدہ ہے، استطاعت ہو تو کیا جائے، استطاعت نہ ہو تو نہ کیا جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو ضروری نہ سمجھا جائے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غالباً آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ وَإِنِّي لَأَدَعُ الْأَضْحَىٰ وَأَنَا مُوسِرٌ، کہ میں صاحب استطاعت ہونے کے باوجود کبھی کبھی قربانی نہیں کرتا ہوں تاکہ میرے پڑوسی یہ نہ سمجھیں کہ یہ قربانی میرے اوپر واجب ہے۔ اسی طرح سے ایک سے زائد قربانی یا بہت زیادہ قربانی کرنا، اس کو بھی ضروری سمجھنا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ قربانی کیسے کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے اللہ کے رسول کے زمانے میں کان الرجل یضحی بالشاۃ الواحد عنہ وعن اہلہ جمیعا، کہ آدمی اپنی طرف سے اور اپنے پورے پریوار کی طرف سے ایک بکری ذبح کر دیا کرتا تھا، فیاکلون ویطعمون، وہ کھاتے بھی تھے کھلاتے بھی تھے، حتیٰ وصل الامر الی ما تری، کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک کہ آج معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ لوگ یتفاخرون، لوگ فخر کرنے لگے، فخر و مباحت کا ذریعہ بنا لیا، یعنی ایک سے زائد قربانی، زیادہ سے زیادہ قربانی کرنے کو فخر سمجھنے لگے۔ اسی طرح سے ایک دوسرے صحابی ابو سریحہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حملنی اہلی علی الجفا بعد ما علمت من السنہ، کہ میرے گھر والوں نے مجھ کو غلط کام کرنے پر ابھارنے کی کوشش کی، حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ سنت یہ ہے کہ آدمی اپنی طرف سے اپنے پورے گھر کی طرف سے ایک یا دو بکری ذبح کر دے، لیکن آج معاملہ ہے کہ والآن یبخلنا جیراننا، آج ہمارے پڑوسی، اگر ہم ایسا کریں تو ہمارے پڑوسی کہیں گے کہ بخیل ہو گیا ہے، گزشتہ سال 10 جانور ذبح کیا تھا، اس سال 8 ہی ذبح کیا ہے، اس سال 5 ہی ذبح کیا ہے، اس سال 2 ہی ذبح کیا ہے۔ تو یہ شروع سے اس طرح کی بات سامنے آتی ہے معاشرے کے اندر، وہی ناک اونچی رکھنے والا معاملہ کہ بھلا لوگ کیا کہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قربانی کے لیے ایک بکری لاتے تھے تو گھر والے پوچھتے تھے، کہتے تھے کہ وعنا، اور ہماری طرف سے آپ ایک ہی جانور لے آئے ہماری طرف سے، کہتے تھے وعنکم، یہ میری طرف سے بھی، یہ تمہاری طرف، سب کی طرف سے، ایک جانور پورے گھر کی طرف سے کافی ہے، ایک جانور پورے گھر کے افراد کی تعداد جتنی زیادہ ہو، 150 ہو تب بھی ایک گھر کے افراد جو آتے ہیں، اگر ایک قربانی کی گئی تو سب کی طرف سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے تو کیا دعا پڑھتے تھے؟ اللہم من محمد و آل محمد و امت محمد، کہ اللہ تعالیٰ اس کو میری طرف سے، میرے بال بچوں کی طرف سے اور میری پوری امت کی طرف سے قبول کر لیں۔ تو یہ سب چیزیں میرے بھائیوں دھیان کرنے کی۔ قربانی کے تعلق سے آخری بات وہ یہ کہ صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ قربانی کی جاتی ہے تو قربانی کے جانور کے جو فضلات ہوتے ہیں، ہڈیاں ہیں، چمڑے ہیں، اجڑیاں ہیں، ان سب چیزوں کو لوگ عام راستوں پر پھینک دیتے ہیں۔ جگہ جگہ مسلم محلوں میں آپ گزریں گے تو جگہ جگہ اس طرح کی گندگی پڑی رہتی ہے۔ اسلام صفائی کا دین ہے، عام حالات میں یہ صفائی چاہتا ہے۔ تو قربانی جو ایک عبادت ہے، اس عبادت کے حوالے سے اگر ہم صفائی کا اہتمام نہ کریں گے تو ایک طرف تو عبادت اللہ کا تقرب حاصل کرنا، دوسری طرف شریعت کے اس ضابطے کی خلاف ورزی۔ ہماری شریعت میں تو یہ کہا گیا ہے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے گندگی ہٹا دینا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، یہ صدقہ کا ثواب کا کام ہے، اور ہم راستے میں تکلیف دینے والی چیز رکھیں۔ راستہ گزرتے ہیں لوگ، راہگیر، اس میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، اور آپ جانتے ہیں غیر مسلم ان سب چیزوں کو کتنا ناپسند کرتے ہیں۔ تو ہم ایک غلط پیغام دے رہے ہیں اپنے اس عمل کے ذریعے کہ قربانی کے جانور کے فضلات کو ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، بدبو اٹھتی ہے، اس سے ہماری صحت متاثر ہوتی ہے، اس میں بیماری پکڑنے کا پورا چانس رہتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور ہمارے دین کی جو نمائندگی ہم کر رہے ہیں اس اعتبار سے بھی یہ غلط چیز ہے۔
اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی ہوگی، بلکہ اس کی پابندی کرنی ہوگی کہ ہم خود بھی اور اپنے بال بچوں کو بھی اس بات کی تاکید کریں کہ قربانی کے جانور کے فضلات کو ادھر ادھر نہ پھینکیں۔ کوڑا وغیرہ اٹھانے کے لیے جو جگہ بنی ہے اور جو وقت مقرر ہے اسی جگہ اور اسی وقت میں پھینکیں تاکہ جلد سے جلد وہ اٹھا لیا جائے اور راستوں میں گندگی نہ پڑی رہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین اس عظیم عبادت کو شرعی طریقے پر اور سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اور الہ العالمین ہمیں تجھ سے یہ بھی دعا کریں گے کہ اس عبادت کو قبولیت کا بھی درجہ دے۔ ہم جو قربانی کریں تیری بارگاہ میں یہ قربانی مقبول ہو، ہماری عبادت نیک نیتی سے ہو، ہماری قربانی نیک نیتی سے ہو۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، ہمارے اندر تقویٰ کا جذبہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ان ساری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔